امام حسین علیہ السلام کے 18 سال کے بیٹے کا مسائل. جناب علی اکبر کا مضمون باقی مضامین کی نسبت مشکل ہے، مصائب کے حوالے سے اچھا خاصا مشکل ہے. ہر لاشا میرے مولا حسین نے اٹھا لیا تھا، لیکن اس لاشے پہ کمر جھک گئی تھی. آپ لوگ جتنا بھی سنتے ہیں، میں آپ کو کچھ منٹ نکالیے، مضمون مشکل ہے. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ اکبر کے سر کو دیکھ کے نیزے کی نوک پر. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بسم اللہ. اکبر کے سر کو دیکھ کے نیزے کی نوک پر ہر کوئی پوچھتا تھا یہ عابد کو روک کر. مشکل مضمون ہے، بالخصوص ایک ماں کے لیے تو واقعی یہ سننا بڑا مشکل ہے، کیونکہ ماں اور بیٹے کی محبت اور ہوتی ہے. سامعین گرامی، جو خالصتاً ماں ہوتی ہے نا، اس ماں سے اپنے کیا کسی ماں کے بیٹے کی موت بھی نہیں دیکھی جاتی. اور میرا یقین ہے کہ اس وقت مستورات کے مجمع میں ایک ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی ماں آئی ہوئی ہے. جناب علی اکبر کی 2 مائیں آئی ہوئی ہیں. میں نے 2 مصرے آپ کو سنا دیے، ایک مصرع بقایا رہ گیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اکبر کے نوکر ہائے کریں. اکبر کے سر مصائب کیفیت کا نام ہے. میں خود پہ طاری نہیں کروں گا تو آپ پہ اثر کیسے ہوگا. اکبر کے سر کو دیکھ کے نیزے کی نوک پر ہر کوئی پوچھتا تھا یہ عابد کو روک کر، بتلاؤ مر گئی ہے کہ زندہ ہے اس کی ماں. سامعین گرامی، روایت کے جملے ہیں، علماء مقاتل نے لکھا، لیکن میں پہلے ایک مثال دیتا چلوں. موت جو ہوتی ہے وہ موت ہوتی ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس گھر کو موت نے نہیں رلایا. کوئی صحن ایسا نہیں ہے. غالباً ایک جوان کے سال ثواب کی مجلس ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو. مضمون بھی آپ نے جناب علی اکبر کا بولا ہے. اب آپ ذرا تصدیق کیجئے اتنے سارے مجمع کے سامنے، موت موت ہوتی ہے، لیکن ہر موت ایک گھر کا دکھ ہوتا ہے. جوان کی موت گھر کا دکھ نہیں، پورے علاقے کا دکھ ہوتا ہے. اور جوان کی موت اتنا بڑا صدمہ. سامعین گرامی، علماء مقاتل نے لکھا، جناب علی اکبر کے سر کو دیکھ کر نیزے کی نوک پر بازار شام میں ایک عیسائی عورت دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی، دیکھتی گئی. جب نہیں رہ پائی تو دونوں ہاتھوں سے اپنا منہ پیٹا اور رو کے کہتی ہے، خدا کے نام پہ مجھے کوئی بتائے جو شہزادہ ہماری نظروں میں چاند ہے وہ اپنی ماں کی نظروں میں کیا ہو. کوشش کیجئے، تھوڑی تھوڑی کوشش کیجئے، مل کے امام حسین کے اکبر کو رو سکے. تھوڑی تھوڑی کوشش کیجئے. جو ہماری نظروں میں چاند ہے، میں کوئی بڑا مطالبہ نہیں کر رہا، میں کہتا ہوں کم از کم آپ ہائے کیجئے. اور ڈر کے کہہ رہا ہوں، نہیں آتا آنسو سر نیچے کر لینا. با خدا تاریخ کے فکرے ہیں، کوئی نہیں کہتا. خود جناب علی اکبر کی ماں فرماتی ہیں، دنیا کے کسی بھی کونے پہ اس مجلس ہو اور پڑھنے والا میرے اکبر کی شہادت پڑھے اور سامنے سننے والوں میں سے کوئی نہ روئے. تاریخ میں لکھا ہے، مستورات کے مجمع سے اکبر کی ماں اس نہ رونے والے کا نام لے کر فرماتی ہیں، تو نے میرا اکبر دیکھا جو نہیں.
تجھے کیا پتا میرے اکبر کی داڑھی کیسی تھی، تجھے کیا پتا میرا اکبر چلتا کیسے تھا، بولتا کیسے تھا، میرے اکبر کی آواز کیسے آتی تھی۔ واقعہ کربلا دے بعد سامعین گرامی ایک رات واسطے جناب علی اکبر دا قاتل ایک رات واسطے بنیا سید سجاد دا مہمان۔ اور بھائی جو بھی اس دروازے دی شان آئی میرے مولا حق کے میزبانی ادا کیتا، ہنج نہیں ہوندی تو کوئی وڈی گل نہیں، ہائے فقط ہائے منگدا پیا، اے ہائے احتجاج بھی ہے، گریہ بھی ہے، دکھ دا اظہار بھی ہے۔ اگلی صبح ونجن گل پنجابی تاں پہ کرنا کہ ہر بندہ سمجھے، کوئی یہ نہ کہ بھی وہ جلدی کر گیا وے۔ اگلی صبح جس ویلے جناب اکبر دا قاتل میرے بھراواں واپس ونجن لگ گئے، تاریخ ہے دیئے گھر دے دروازے تے سید سجاد انہوں روک کے آدھے اکبر دا قاتل تو مہمان آئے اسا میزبان آسے ہون تو واپس ونجن لگ گئے۔ اکبر دا قاتل ایک لمحے واسطے اتھے روک میں پردے زما دی گل سونا وا جڑا نہیں ہائے کر سکتا ہو سر تلے کر لوے۔ تاریخ ہے دیئے باہر اکبر دا قاتل آئی، جناب سجاد اندر آ کے ڈٹھے میرے امام دی ڈھا نکل گئی ہے، باہر اکبر دا قاتل ہے، گھر دے اندر اکبر دی دکھی ماں اپنے ہتھاں تے پانی دا پیالہ چائی کھڑی ہے۔ میں واتا دا پیان جڑا ہائے نہیں کر سکتا سر تلے کر لوے۔ میرے امام رو کے آکھے اماں خیر آئی، باہر اکبر دا قاتل آئی، اماں تو سمن حکم کیتا ہے، اماں خیر آئی، میری ماما بہنہ سمجھ سن جملہ انہاں دے حصے دوے، اماں خیر آئی۔ تاریخ ہے دیئے میری سینڈ دی ڈھا نکلی ہے، رو کے فرمائے سجاد میرے اکبر دا قاتل ساڑا مہمان آئی۔ سجاد واپس ونجن لگ گئے، سجاد میرے اکبر دے قاتل نو آکھیں اکبر دا قاتل ایک دکھی ماں پیا دیئے پہلے تے چھوٹا جا تحفہ قبول کر۔ سجاد اس ویلے وہ پانی پی لوے نا، اللہ کرے وہ ہاتھ کم از کم شیعہ کرنا ہو جو ماتم نہ کرے۔ میری سہنہ کہ سجاد اس ویلے پانی قیامت اس جملے جس ویلے پانی پی لوے نا، سجاد وقت رک کے وقت ٹھہر کے پوچھی اکبر دا قاتل اکبر دی دکھی ماں پیا دیئے میں میرے سوال دا جواب تا دے، جے میرے اکبر نو برچھی مار لیا یا تا وقت بھنی کیوں ہوئے؟ فرماتی ہیں اکبر جیسے بیٹے کے سینے میں برچھی ماری جاتی ہے، میں پوری رات بھی اکبر پڑھوں تو حق ادا نہ ہو۔ وسیم بھائی میں بابا حسنین اکبر کے 2 مصرے پڑھتا ہوں، میں 2 مصرے پڑھتا ہوں، قیامت بند ہے، قیامت ان 2 مصروں میں جی کرا جے برچھی مار لیا یا توات بھنی۔ میں کہہ رہا ہوں میں رات بھر بھی پڑھوں نا جو منظر اوہو 18 سال جس ماں نے اکبر پالا تھا اس نے اکبر کے کرتے پہ مٹی نہیں لگنے دی۔ 2 مصرے سنیے بابا حسنین اکبر کے، یہ 2 مصرے، اور میں آپ سے ممبر پہ وعدہ کر رہا ہوں، یہ آپ جتنے بیٹھے ہیں میں آپ لوگوں سے باخدا وعدہ، میں کھاڑک 12 اپریل کی مجلس پڑھا تھا باخدا میں اسی جملے پہ آیا۔ اب کچھ جملے مولا اتار دیتے ہیں، دلوں کی زمین زرخیز دیکھتے ہیں، جو دل انہیں پسند آتا ہے وہاں جملہ، اب آپ کے پاس بھی جملہ آیا ہے نا۔ باخدا ایک بزرگ نے کھڑے ہو کے کہا تھا علی عباس 18 سال زینب عالیہ نے اکبر ایسے پالا ہے جیسے شریف بیٹیاں پالتے، آئے ہائے اکبر ایسے پردوں میں پالا ہے جیسے شریف بیٹیاں۔ اپنے باخدا ہو گئی نوکری، مجھے ایک روایت پڑھنی ہے، میں شہادت کی طرف جا ہی نہیں رہا، ماحول میں نے دیکھ لیا ہے، ایک روایت مجھے پڑھنی ہے، میں شہادت بھی نہیں پڑھ رہا، ایک روایت فقط، لیکن میں ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں ابھی بندہ کھڑا ہو جائے، میری مائیں بہنیں جتنی، خدا ہر بیٹی کے نصیب نیک کرے، خدا ہر بہن کے نصیب نیک کرے، جس کے نام کے ساتھ بیٹی لگتا ہے نا، چاہے وہ دشمن کی بھی ہو، اللہ کرے اس کی آنکھ میں کبھی دنیا کے غم میں آنسو نہ آئے۔ بیٹیاں روئیں تو فقط مولا علی کی بیٹیوں کو روئیں، باقی بیٹیاں کبھی آنسو نہ بہائیں باخدا۔ میں ایک بہن کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، میں ایک ماں کے حوالے جملہ کر رہا ہوں، اور میرے سامنے جن کے سینوں میں خدا نے ایک والد کا دل رکھا ہے، جملہ کھڑا ہوئے وہ بندہ جس کی کوئی دعا رکی ہوئی ہو، آنسو آئے تو دل سے مانگیے گا، میں بھی دیکھتا ہوں قبول کیسے نہیں ہوتی، لیکن مانگنا تب جب آنسو گر جائے اور دل میں یہاں درد محسوس ہو۔ بابا حسنین اکبر نے قیامت ڈھا دیا یار شعر لکھ کے، فرماتے ہیں قضا کی آخری ہچکی بڑی نامہربان نکلی، ادھر صغرا کا خط آیا ادھر اکبر کی جان۔
وہ بندہ سر نیچے کر لے جس نے ماتم نہیں کرنا، جو ہائے کر کے رو سکتا ہے حسین کے جوان بیٹے کو، جو ماتم نہیں کر سکتا ان بھائی وہ سر جی کراں ادھر جی کراں، ادھر صغرا کا خط آیا، ادھر بیٹے کی جان نکلی، جو بھائی بیٹھے ہو، جو بہنوں کے بھائی بیٹھے ہو، تاریخ یہ 10 محرم تھی، 61 ہجری، کربلا کا میدان، سیاہ رنگ کے چند خیمے، ان خیموں میں سے خاور خیمے کے باہر ایک ضعیف قبضہ تلوار پہ زخمی جبین ٹیک کے اپنے دکھوں کا حساب کر رہا تھا۔ اس جملے پہ ممبر چھوڑ رہا ہوں، حسرت باقی نہ رہے، کوشش کر کے رو لینا۔ تاریخ کہتی ہے چند خیموں کے باہر جو ضعیف بیٹھا تھا، اس وقت اس کے سینے میں اس کے اکبر کی برچی کا دکھ بھی تھا، اس کے قاسم کے ٹکڑے بھی تھے، اس کے عباس کے بازو بھی تھے، اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بیٹی سکینہ نے کتنے تماچے کھانے ہیں، اسے یہ بھی فکر تھی میرے بعد میری بہن کی چادر کا کیا بنے گا، اس میں یہ بھی دکھ تھا اسے حبیب ابن مظاہر جیسا دوست چھوڑ کے چلا گیا۔ تاریخ کے دی اتنی قیامتوں کے دوران جس شخص نے اپنے آپ کو سنبھال رکھا تھا، اچانک اس پر ایک اور قیامت ٹوٹی، اچانک کسی نے شانہ ہلا کر کہا حسین اٹھ، مدینے سے تیری صغرا کا قاصد آ گیا، حسین تیری بیٹی کا خط آ گیا، جسے ماتم نہیں آتا وہ سر نیچے کر لے، حسین تیری بیٹی کا خط آ گیا۔ تاریخ کہتی ہے تڑپ کے اٹھے، رو کے فرماتے ہیں قاصد خط بعد میں دیں، پہلے یہ بتا میری بیٹی خیریت سے تو تھی، اور میں 5 مہینے پہلے وطن پہ بیٹی چھوڑ کے آیا ہوں، میری صغرا خیر سے تو تھی۔ مولا یہ نہیں جانتا، مولا آپ کی بیٹی کا خط آیا ہے، فرماتے ہیں قاصد خط میرے حوالے کر، بندہ بد نصیب ہے جس کے پاس زبان ہے اور وہ ہے نہیں کرتا۔ تاریخ کہتی ہے حسین خط مانگ رہے ہیں، قاصد خط دیتا نہیں ہے، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، خط نہیں دیتا، روتا ہے، اتنا رویا کہ روتے روتے گر گیا۔ امام نے دلاسا دیا، فرماتے ہیں روتا کیوں ہے، خط کیوں نہیں دیتا، منہ پہ ماتم کر کے کہتا ہے مولا آپ کی بیٹی کا حکم پورا کرنے کا سوچ رہا تھا۔ حسین فرماتے ہیں کیا، مولا آپ کی بیٹی نے کہا تھا قاصد میرے بابا کو خط بعد میں دینا، پہلے دیکھنا میرے بابا کے ساتھ ایک 32 سال کا جوان کھڑا ہوگا، میری جانب سے اس کے بازوؤں پہ بوسہ دینا۔ فرات کی جانب رخ پھر گیا، رو کے فرماتے ہیں غازی جاگ، میری صغرا کے سلام آ گئے، او عباس میری صغرا کے پیغام آ گئے۔ تاریخ کہتی ہے خط لے کر امام علی مقام سید الشہداء میرے محترم اپنے خیمہ میں آئے، دیکھتے ہی دیکھتے جناب فضہ سے جناب سکینہ تک بھائی جان ہر بی بی امام حسین کے خیمہ میں اکٹھا ہو گئی۔ تاریخ کہتی ہے خط پڑھنا چاہا، ہمت نہیں ہوئی، خط پڑھنا چاہا، ہمت، جس بادشاہ کے سر نے نیزے پہ قرآن پڑھنا تھا اس بادشاہ میں حوصلہ نہیں ہوا کہ بیٹی کے لفظ بہنوں کو سنائے تو کیسے سنائے۔ تاریخ کہتی ہے جب ہمت نہیں ہوئی، شام کی قیدن آگے بڑھی، اپنی چادر کا واسطہ دے کے کہتی ہے بھیا مجھے بتا میری صغرا نے، جڑے دھیت پہ ہو بیٹھے ہو، میری صغرا نے کیا لکھا ہے۔ اب ایک ہاتھ میں خط ہے، دوسرا ہاتھ کمر پہ آیا، رو کے فرماتے ہیں بہن علیہ خط میں سب سے پہلے میری صغرا نے لکھا ہے بابا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بابا من العلیلت الضعیفہ، او بابا مدینے سے یہ خط وہ بیمار بیٹی لکھ رہی ہے جو اکبر کی جدائی میں بوڑھی ہو گئی ہے، او بابا تیری صغرا کو نظر نہیں آتا، جسے ماتم نہیں آتا سر نیچے کر لے ممبر چھوڑ رہا ہوں، او بابا تیری صغرا کو دکھائی نہیں دیتا، او بابا ایک ایک گھڑی قیامت کی گزار رہی ہوں، او بابا ہر شام قبر نبی پہ جا کے چراغ روشن کرتی ہوں، بابا یہ شہر آج بھی سیدانیوں کو کھل کر رونے نہیں دیتا، بابا میں کچھ نہیں پوچھتی، بابا فقط اتنا بتائیں میرا اصغر کونیا چلتا یا نہیں چلتا، او بابا میری پھپھیوں کے حال کیسے ہیں، بابا میری ماؤں کے حال کیسے ہیں۔ بھائی جان 3 صفحات کا خط ہے وسیم بھائی، میں آخری 2 مصرے 2 لائنیں پڑھ رہا ہوں، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، اللہ کرے ہر شخص ہائے کر لے۔ امام علی مقام کا ہاتھ کمر پہ آیا، کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا، رو کے
فرماتے ہیں بہن عالیہ مجھے تم نے حکم کیا تھا، اب سنو۔ خط کے آخر میں میری بیمار بیٹی نے لکھا ہے بابا چاہے مجھے کچھ بتا چاہے کچھ نہ بتا، میری غربت کا واسطہ ہے، او بابا میں تھک گئی ہوں، او بابا مجھے فقط اتنا تو بتا میرے اکبر کو داڑھی کیسی لگ رہی ہے، او بابا میرا اکبر دولہا کب بن رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے اندر بیویوں کا گریہ تھا، امام روتے روتے خیمے سے باہر آئے تو قاصد پہ نگاہیں پڑی، اس نے ہاتھ باندھ کے کہا مولا میں نے واپس جانا ہے، مولا خط کا جواب دیجئے، مولا خط کا آخری جملہ ماتم کی تیاری کرنا، مولا خط کا جواب۔ تاریخ کہتی ہے ایک بار خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھا، پھر خط کو دیکھا، پھر قاصد کو دیکھ کے فرماتے ہیں چاہیے جواب کہ بلا راوی کہتا ہے حسین نے قاصد کا بازو پکڑا، بیمار بیٹی کے خط کا جواب دینے کے لیے حسین قاصد کو وہاں لے آئے جہاں اکبر کی لاش تھی، اکبر کے سینے پہ خط رکھ کے فرماتے ہیں یہ ہے جواب، میری صغرا سے کہنا تیرا اکبر دولہا بن گیا۔